حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى تو بہرحال دوسری بات، چونکہ حج کا وقت قریب آ رہا ہے، اب لوگ جانے لگے ہیں، کئی جگہ سے قافلے چل پڑے ہوں گے، کئی آنے والے دنوں میں جانے والے ہیں، تو حج کتنی اہم اور بڑی عبادت ہے اور اس کا کتنا بڑا مرتبہ اور کمال ہے، اس کے لیے میں ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند ابی یعلا میں اور مسند ابی ہریرہ میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں اللہ کے گھر کے حج کے لیے، اور رستے میں مر گیا، حج ابھی ہوا نہیں، دوران سفر جاتے ہوئے مر گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالی ایسا ثواب دیتے ہیں کہ گویا کہ قیامت تک یہ حج ہی کر رہے ہیں، قیامت تک حج کرنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی عمرے کی نیت سے گھر سے نکلے اور رستے میں مر جائے اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو عمرہ کرنے والے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھتا رہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم عبادت اور اللہ کے ہاں اس کی حیثیت اور ویلیو کیا ہے۔ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص حج کر کے آئے تو حاجی سے ملاقات کرو، اس سے سلام اور مصافحہ کرو، اور اس سے کہو کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور حاجی جب آئے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کرواؤ، اس لیے کہ حاجی جو حج کر کے آیا ہے اس کی تو مغفرت ہو چکی ہے، تو اس کی یہ دعا اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ فرمایا تم اس شخص سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے اور کرنے والے کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص طواف کے 7 چکر گن کر پورے کرتا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگتے ہیں جن کو طواف کہتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں آ کر چکر پورا ہوتا ہے، تو جس شخص نے گن کر 7 چکر پورے کیے طواف کے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس چکر کے دوران 7 چکروں میں اس نے کوئی لغو اور بیہودہ گفتگو نہیں کی، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا طواف کے ایک ایک قدم پر اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات اس کے بلند کر دیتا ہے ایک ایک قدم پر۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جو عمرہ یا حج کرتا ہے اس کو یہ کتنی بڑی فضیلتیں اللہ دے رہے ہیں، اور جس پر حج فرض ہے اور حج کی طرف جاتا نہیں تو اس کا گناہ اور وبال بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور حج کی فکر کرنی چاہیے، یہ انسان کے ذمے سے اترتا نہیں ہے۔ بندہ سوچتا ہے جی اتنا مہنگا ہے، اتنے پیسے ہیں، تو بھائی یہ پیسے بچا کے بھی کل قبر میں تو نہیں جائیں گے، قبر میں تو ڈنڈے لگنے ہیں پھر۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس فرض کو ادا کر لینا چاہیے جو ہی اللہ نے آپ کو اس کی گنجائش دی۔ اور حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے صحت کے لحاظ سے کہ یہ کس حیثیت کی حدیث ہے اس پہ تو فی الحال کلام ممکن نہیں، ممکن ہے ذوف ہو اس میں، لیکن انہوں نے تورات کے حوالے سے اس بات کو بیان کی ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا
کہ تم بیت اللہ کو لے کر آؤ اور اس کو جنت میں شامل کر دو، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی جس کے ساتھ وہ بیت اللہ کو باندھ کر کھینچ کر زمین سے جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور جب یہ فرشتے پہنچیں گے، سونے کی زنجیریں ہاتھوں میں ہے کہ بیت اللہ کو اس اعزاز کے ساتھ ہم لے کر جائیں، تو بیت اللہ ان سے کلام کرے گا، کہے گا میں اس طرح نہیں جاتا، بلکہ میرا ایک مطالبہ ہے کہ جو لوگ میرا حج کرنے کے لیے آئے اور یہیں وہ مر گئے، واپس بھی نہیں جا سکے یا رستوں میں مر گئے، اور وہ صرف میرے حج کے لیے آئے یعنی بیت اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت، میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے اور ان کی معافی کا اعلان کرے۔ اب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ بیت اللہ کا یہ مطالبہ ہے۔ اب وہ کتنے لوگ ہیں؟ وہ تو اتنے زیادہ ہیں جو گنے ہی نہیں جاتے۔ حضرت آدم کے دور سے قیامت تک مخلوق شمار سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، میں بیت اللہ کی اس مطالبے کو قبول کرتا ہوں، اور اس کو یہ کہہ دے کہ جتنے لوگ تیرے حج کے لیے نکلے، جہاں پہنچے اور مر گئے اور دفن ہو گئے، میں ان سب کی حق میں تیری شفاعت قبول کرتے ہوئے ان کے لیے صرف مغفرت کا اعلان نہیں کرتا، میں ان سب کے لیے اپنی رحمت کا بھی اعلان کرتا ہوں، اور بیت اللہ کی اس سفارش کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حج کر کے آتا ہے، ایسا حج جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اسے حج مبرور کہا جاتا ہے، مقبول حج۔ فرمایا جس شخص نے ایسا حج کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھرانے اور خاندان میں سے 400 مسلمانوں کی سفارش کا کوٹا قیامت کے دن عطا کر دے گا۔ اور فرمایا یہ شخص اس حج کے کرنے کے بعد گناہ سے ایسے صاف ہو گئے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر گناہ کے پیدا ہو گیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے حج کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ او کما قال علیہ السلام، کہ اسلام ایک ایسی کمال کی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے زندگی گزاری کفر میں، شرک میں، ظلم میں، معصیت میں، شراب میں، جوئے میں، گمراہی میں، اور وہ کافر ہے، لیکن ایک زندگی کا ایسا لمحہ آیا جس میں اللہ نے اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا جس دن اس نے اسلام قبول کیا اسی دن اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اس اسلام کی وجہ سے اللہ نے ختم کر دی۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور اسلام کے راستے میں ہجرت، گھر بار، علاقہ، قبیلہ، کنبہ، بنی بنائی دنیا چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ یہ کہنے کو آسان ہے، کرنے کو اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک بندہ ایسے سب کو چھوڑ کے اسلام کی خاطر نکلا کہ اس نے واپس کبھی وہاں آنا بھی نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنا شہر چھوڑ گیا اور یہاں سے لے کر بھی کچھ نہیں جا رہا، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، جائیداد و مکانوں کو، کہ میں اپنا اسلام بچانا چاہتا ہوں، میں اپنی دنیا نہیں بچانا چاہتا، جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ فرمایا یہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے تو ہجرت جو عمل ہے یہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور فرمایا جس شخص نے حج کیا، یہ مسلمان ہے، اس کی زندگی میں بڑے گناہ ہوں گے، لیکن اگر اس نے حج ایسے کیا جس طرح حج کیا جاتا ہے تو اس حج کی وجہ سے بھی اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
یہ 3 عمل ایسے ہیں جو زندگی کے پچھلے گناہوں کو اڑا دیتے ہیں: اسلام، ہجرت اور حج۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حج کا عمل اسلام قبول کرنے جتنا وزن رکھتا ہے، اور یہ مسلمان کے لیے خاص پیکج ہے اسلام میں رہتے ہوئے پچھلے گناہ معاف کروانے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ لیکن یہ اندر کی طلب اور تڑپ بھی ہوتی ہے۔ ہمارے اکثر پاکستانی لوگ اتنے بوڑھے ہو کے حج پہ جاتے ہیں کہ چل ہی نہیں سکتے، لوگوں کو ترس آ رہا ہوتا ہے، اور پیچھے جوان بیٹے بھی دھکا دیتے ہیں چلو جی جاؤ حج کرو۔ حالانکہ حج کرنا اتنا آسان کام نہیں، نہ خالد جی کا گھر ہے، وہاں تو بڑی مشقت ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے، لاکھوں لوگ ہیں، اور خلاف طبیعت کتنی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایسے لوگ تو بیچارے کوئی ادھر پھسل کے مر رہے اور کوئی وہاں سیڑھیوں سے گر رہے۔ ایسی عمر میں حج کرنا بھی انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے صحت کی حالت میں انسان کو جانا چاہیے۔ جب کوئی شخص کسی کام کا بھی نہیں رہا، بیوی بچوں نے بھی دھتکار دیا، کسی طرف کا بھی کوئی نہیں رہا، اب وہ کہتے ہیں جی میں حج کرنے جاتا ہوں، یہ کون سا حج ہے جس کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں؟ اگرچہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو تو صحت کی حالت میں حج کرنا تھا۔ وہ اندر کا ایک جذبہ ہے اللہ کے دربار کی حاضری، تمام افعال کو جو حج میں واجب اور فرض ہیں اندر کے ایمانی جذبے سے آپ نے ادا کرنا تھا، وہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ابھی تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال رہے، چاہے جائے کہ وہاں لوگ پکڑ کے آپ کو روڈ بھی کراس کرا رہے اور سیڑھیاں چڑھا رہے ہوں، اس پوزیشن میں کون سا حج ہوگا؟ اور انڈونیشیا، ملائیشیا اور ان ملکوں کے لوگ جوانی میں حج کے لیے آتے ہیں اور پیدل اور ہر طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں بوڑھا کم ہی نظر آتا ہے۔ اور پاکستان، انڈیا کے اکثر لوگ بوڑھی عورتیں اور مرد، اس قدر ترس آتا ہے وہاں دیکھ کے کہ ان کو کس اللہ کے بندے نے یہاں بھیج دیا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح دیگر عبادتیں صحت کے ساتھ ہیں، اس طرح حج بھی صحت کے ساتھ اصل حج ہے، اور آپ کو اپنی بیماری اور بڑھاپے سے پہلے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے اور ابھی تک نہیں کیا، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ حج ان پہ فرض ہے، اور جب تک ادا نہیں کریں گے وہ اللہ کے مجرم رہیں گے۔ اور حج کرنے سے انسان غریب بھی نہیں ہوتا، عمرہ کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا، بلکہ احادیث میں اس شخص کے رزق کے بڑھنے کی طرف اشارے موجود ہیں کہ اس شخص کو اللہ اس برکت سے دنیا کے اندر بھی وافر مقدار میں چیزیں عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے اندر کے ایمان اور یقین کی، اور ہم لوگ بالکل شیطان کے راستے پر ہیں۔ ہمیں تو اللہ اور رسول کی بات کو تسلیم کرنا بھی ایک عذاب ہے۔ 100 طویلیں علماء کو بھی کر کے آپ کو بتانا پڑتا ہے نہیں جی اس میں یہ حکمت ہے، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی بول بھی نہیں رہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکعتیں ابھی ہوئی تھی، نماز ہی کی حالت میں جبریل آئے کہ اللہ کہتے ہیں چہرہ چینج کریں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ ابھی نبی نے لوگوں کو بھی نہیں فرمایا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، میں منہ تبدیل کرنے لگا ہوں، رخ اور تم بھی کرو۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں بولا، پیچھے ایمان والے کھڑے ہیں اور وہ تو اشارہ مانگتے تھے اسلام کی اطاعت کا۔ اللہ کے نبی نماز ہی میں یک دم پھر گئے، اور صحابہ کرام نے جب دیکھا وہ بھی یک دم چینج ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے جب قبلہ کے رخ چینج کیا ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ اور چونکہ حکم تو نہیں دیا تھا، اور عین اس حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہوئے آپ نے 1.25 لاکھ کے اجتماع میں فرمایا، آج کے دن اس وقت میدان عرفات میں جب میں یہ خطبہ دے رہا ہوں، جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں اور رواج ہیں وہ آج میں اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا ہوں۔ آج سے اسلام اور سنت کا طریقہ دنیا میں چلے گا۔ جاہلیت میں جتنا رسم و رواج تھا اور غلط اعمال تھے، آج کے دن ان کو اپنے پاؤں کے نیچے میں نے رون دیا ہے۔ فرمایا اب سنو، میں تم سے کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جتنا بھی سودی نظام ہمارے معاشرے میں چل رہا تھا، آج کے دن میں سود کو حرام کر رہا ہوں قیامت کے دن تک۔ اس لیے فرمایا جو سود پہ لین دین ہے، غریبوں کو یا کسی کو پیسہ دے کر قسطیں لے رہے ہو، فرمایا سن لو میری بات کہ اصل پیسہ واپس لینے کا تمہیں حق ہے، لیکن سود لینے کی اب اجازت نہیں۔ اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ فرمایا میرے چچا عباس نے بھی سود پر پیسے دیے، میرے گھر کا آدمی ہے، ابھی تک حرام نہیں تھا سود، اس لیے گناہ بھی نہیں ہے۔
فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں، اپنے چچا عباس کا سود میں ختم کرتا ہوں، صرف اصل پیسہ واپس لیا جائے گا، اس لیے کوئی بندہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اور آج سے قیامت تک سود کو حرام کر رہا ہوں۔ آپ پڑھیں، اسلامی تاریخ اٹھائیں کہ جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا، اس لمحے کے بعد تمام صحابہ کے دور میں 100 سالہ دور ہے صاحب کا، کبھی کسی صحابی نے سود کا لین دین کیا ہو، کبھی اس نے اس پیسے پر کسی بندے سے جا کے مطالبہ کیا ہو کہ نہیں مجھے سود ابھی بھی چاہیے، ایک مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ مسلمان جن کو اللہ پسند کرتا تھا کہ بس پہلے حکم نہیں پتا تو اور بات ہے، لیکن جب بتا دیا گیا اب اس کے بعد نہ کرنا اور حجت کرنا۔ اللہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو مرضی کی بات ہے اس کو قبول کیا، اور جو مزاج کے خلاف ہے یا جہاں مالی نقصان ہے یا جہاں پرافٹ میں کمی ہے وہاں ہم کہیں نہیں جی نہیں ہم یہ چیز لیں گے، مجبوری ہے۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کا مسلمان مجھے نہیں چاہیے، مجھے پورے کا پورا مسلمان جو میری تابعداری میں آئے ہم اس مسلمان کو پسند کرتے ہیں، اور جو آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ مانا اور کچھ نہ مانا، فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شخص شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ازل میں جب میں نے اس کو دھتکارا تھا اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو میں گمراہ کروں گا اور برباد کر دوں گا، میں ان کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، میں ان کی شکلیں اور چہرے اور تیری تخلیق ان سے تبدیل کرا دوں گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے مرد عورتیں بننے کے چکر میں ہیں، عورتیں مرد بننے کے چکر میں ہیں۔ اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے نبی کے ذریعے کہ تم ٹخنے ننگے رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص پجامہ یا سلوار پہنے اور وہ ٹخنوں کے اوپر رہے تو یہ ٹخنے جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ یہ ٹخنے ننگے رہنے چاہیے مرد کے، نماز اور غیر نماز میں پوری زندگی میں۔ اور آج مردوں کی سلواریں پورے پاؤں کے اوپر پڑی ہیں اور عورتوں کی یہاں تک چلی گئی ہیں، ہر کام الٹ ہو گیا ہے، اور عورت کے چہرے پر تو قدرتی بال نہیں ہے، اور مرد کے جو آئے کہا کہ تم نے اس کو رکھنا ہے، تم نے عورت کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ لیکن آج کا مسلمان بھی عورت بننے کے چکر میں ہے، عورت مرد بننے کے چکر میں ہے۔ عورت کو کہا گھر میں رہو عزت اور پردے میں، عورت کہتی ہے میں نے میدان میں، بازار میں، سیاست میں میں نے ایک ایک مقام پر خود تجارت کرنی ہے، اور مرد بیچارہ یہ اور دنیا میں چلا گیا ہے۔ شیطان نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان سے تبدیل کرواؤں گا ان کی تخلیق، ان کی ظاہری ساخت، اور آپ دیکھیں گے یہ میری بات کو فالو کریں گے۔ اور آج کا کلمہ گو باس کرتا ہے، او جی علماء کہتے ہیں داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ تو عرب لوگوں کا رواج تھا، گرمی اتنی زیادہ تھی داڑھی اس لیے رکھتے تھے کہ جلد خراب نہ ہو، اس کو بچانے کے لیے جلد کو خرابی سے وہ لوگ داڑھی رکھتے تھے۔ داڑھی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی تو تھی کوئی نہیں، اور یہ داڑھی تو صرف عرب کا رواج تھا، کوئی رکھے نہ رکھے اسلام سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ایک تو رکھی کوئی نہیں، اور آگے شیطان کی طرف دلیلیں بھی دے رہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی ایک ایسا بتا دیا جائے جس نے داڑھی کبھی منڈائی ہو، کیا سارے مکہ کے رہنے والے تھے؟ کوئی ایران کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی لیبیا کا ہے، کوئی یمن کا ہے، ہند سے بھی صحابہ گئے، افغانستان کے بھی صحابہ ہیں، کیا یہاں بھی گرمی کا مسئلہ تھا؟ پھر جتنے پیغمبر ہیں آدم سے لے کے آخری رسول تک کوئی ایک بتائیں جو داڑھی منڈاتا ہو؟ ایک مثال بھی نہیں ہے۔ کیا سارے نبی کوئی عرب میں رہتے تھے؟ عجم میں بھی نبی آئے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں پیغمبر آئے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا تمام پیغمبروں کی سنت ہے یہ داڑھی، کبھی کسی نے شیو نہیں کرائی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان شیطان کے پیچھے جا رہے، کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں، اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو فرقہ پرست اور دہشت گرد ہے۔ تو پھر جب تیرا ایمان ایسے ہی ہے کہ ان کی باتوں سے تجھے اپنی بےزتی محسوس ہو رہی ہے، تو جناب آپ کے کلمہ پڑھنے سے بھی وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، کل کلمہ بھی چھوڑ دیجئے۔ ایک شخص سے میری ایک دفعہ بات ہوئی، بڑا پڑھا لکھا آدمی، کہتا ہے مولانا صاحب آپ یہ بتا دیجئے
کہ یہ داڑھی جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں ہوتی۔ کہتا ہے پھر جب بعد میں آئی ہے اس کو اتار دیا تو کون سا مسئلہ ہے؟ اگر یہ لازم تھی تو یہ شروع میں ہونی چاہیے تھی، اللہ نے جب شروع میں نہیں رکھی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چلو اس میں بھی ٹھہر جاتے ہیں، مجھے آپ یہ بتا دیجئے آپ نے اس لیے داڑھی کو اٹھا کے گٹر کی نالی میں پھینک دیا کہ میں پیدا ہوا تو یہ نہیں تھی، یہ تو بعد میں نکلی ہے؟ تو جناب کے منہ میں جو 32 داند ہیں یہ بھی پہلے کوئی نہیں تھے، لہٰذا ان کو بھی نکال کے گٹر کی نالی میں پھینک دو کہ یہ تو بعد میں نکلے ہیں، میں کیوں منہ میں رکھوں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو اپنی مرضی کی بات ہے اس کو تم نے لے لیا اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ صحابہ کرام پورے اسلام میں آئے، میرے نبی نے ایسا حکم دیا جو ان کو قابل قبول تھا، انہوں نے دیر نہیں لگائی، ایسا حکم دیا جو قابل قبول نہیں تھا اس میں بھی قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ کوئی ایک مثال آپ میرے سامنے رکھ دیں، میں اپنی غلطی کو تسلیم کر جاؤں گا۔ اس لیے داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، لیکن آگے کہنا یہ ہے کوئی نہیں، یہ ایک کفر کی چیز ہے جس میں خطرہ ہے کہ یہ شخص کافر ہو کر مر جائے گا، اس لیے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا نکاح کا مسئلہ بھی اور جنازے کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے راستے پر چلنے سے محفوظ فرمائے۔